ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں، یعنی کرنٹ لگائے جاتے ہیں، اور اس سے ویڈیو ریکارڈ کرائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی آئی ایس آئی یا پاکستان کے ایجنسیز نے اس حال کو پہنچا دیا۔ دوسرے جج صاحب وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لائٹوں کو جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لائٹوں میں سے نہ صرف ڈرائنگ روم بلکہ اب ماسٹر بیڈ میں سے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے وہ کیمرے نکلتے ہیں۔ پھر ایک جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی رپورٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جناب اس کے گھر پہ اس کو پہلے دھمکیاں دی گئی، جب وہ ان کی دھمکیوں پہ نہیں آئے تو ان کے گھر میں کریکر پھینکے گئے ان کو ڈرانے کے لیے، یعنی کہاں۔ اور اچھا پھر جب شکایت کی گئی تو بجائے ان کے خلاف ایکشن لینے کے اس کو الٹا OST بنا دیا گیا۔ کن حالات میں اس سے ہو گئی، کہا گیا کہ جناب وہ تو پاگل ہو گیا۔ مجھے بتائیں، وسل بلو کا قانون ہے پوری دنیا میں کہ جو وسل بلوور ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، تو کیا پروٹیکشن دی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے؟ بجائے اس کو پروٹیکشن دینے کے الٹا اس کے ہی خلاف ہو گئے۔ سملرلی مجھے بتائیں 6 جج صاحبان جو کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی، خرابی کی بنیاد لکھی ہوئی ہے، وہ ہے کیس عمران خان کے خلاف۔ آپ کو پتا ہے وہ ٹہریان والا کیس، اس میں 2 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے فیصلہ لکھ دیا۔ میرے پاس تشریف لائے۔ آج جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان سے اعظم نذیر طارر اور وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم جو مین کلپریٹ ہے اس سارے واقعے کا، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا کہتا ہے، وہ کیا اس میں کیپیسٹی ہے یا کیا اس میں جرت ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گا یا اس پہ کوئی کمیشن بنائے گا؟ کمال کی بات ہے، سیٹنگ 6 ججز یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز میں سے کوئی 90% آف دی ججز نے ایک کمپلینٹ فائل کی ہے، اور یہ سادہ کمپلینٹ نہیں ہے، پچھلے 1 سال سے کمپلینٹس ان کی چل رہی ہیں۔ پہلے اسلام آباد چیف جسٹس کو دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کی، سینئر پیونی جج دی دین قاضی فائز صاحب سے ملاقات کی، اور اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو انہوں نے خط لکھ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں یہ ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے ججز۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہائی کورٹ کے ججز کی اپنی فیملی ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں، یعنی کرنٹ لگائے جاتے ہیں، اور اس سے ویڈیو ریکارڈ کرائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، یہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ایک آزاد خود مختار ملک میں رہ رہے ہیں، یا ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم کشمیر اور فلسطین میں رہ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ جو حالات ہمارے پاکستان کی آئی ایس آئی یا پاکستان کے ایجنسیز نے اس حال کو پہنچا دیا۔ دوسرے جج صاحب وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لائٹوں کو جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لائٹوں میں سے نہ صرف ڈرائنگ روم بلکہ اب ماسٹر بیڈ میں سے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے وہ کیمرے نکلتے ہیں۔ پھر ایک جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی رپورٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جناب اس کے گھر پہ اس کو پہلے دھمکیاں دی گئی، جب وہ ان کی دھمکیوں پہ نہیں آئے تو ان کے گھر میں کریکر پھینکے گئے ان کو ڈرانے کے لیے، یعنی کہاں۔ اور اچھا پھر جب شکایت کی گئی تو بجائے ان کے خلاف ایکشن لینے کے اس کو الٹا OST بنا دیا گیا۔ وہ ہمایوں دلاور جج جو ایک متعصب جج تھا جس نے عمران خان کو سزا دی تھی، اس کو تو آپ نے بہت فاسٹ ریپڈ پروموشنیں بھی دے دیں، اس کو خاص مخصوص جگہ پہ بھی لگا دیا، اس کو UK میں ٹریننگ کے لیے بھی بھیج دیا ایک اور جج کو سائیڈ لائن کر کے۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم کیا انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ آپ پچھلے 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا، قانون اور انصاف ناپید ہوتا ہے، نہ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بڑا طاقتور آدمی قانون کے تابع نہیں ہے،
وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. یہی وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا ہے ہم سب کو اور پوری قوم کو دیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ پچھلے 1 سال سے وہ مستقل لکھ رہے ہیں جج صاحبان. خط انہوں نے ساتھ لگا دیے ہیں, آپ کے سامنے ہیں خط, میرے پاس ہیں, آپ کے بھی پاس ہیں. ان خطوط کے ہوتے ہوئے کوئی چارج شیٹ جو انہوں نے لگائی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف, مجھے بتائیں وہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے فارم 45 جو کہ ہم جس میں جیت چکے تھے, جو کہ پورے EMS سسٹم پہ بھی وہ فلوٹ ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے پورے میڈیا کو بھی دے دیا, جس کے ذریعے ہم 55 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میری یہ کانسٹیچوئنسی ہے. لیکن اس کے بعد ان ریٹرننگ آفیسر سے وہ ریکارڈ چینج کرایا گیا. ایک لیاقت چٹھا اٹھتا ہے, وہ حق سچ کی بات کرتا ہے, اپنے ضمیر کی بات کرتا ہے. ہم کس بے حس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پوری قوم نے اس کو اپریشیٹ کیا, مگر وہ مخصوص طاقتیں اس کو اٹھا کے لے گئی اور اس کو اٹھانے کے بعد اس سے ایسی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی گئی کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کن حالات میں اس سے ہو گئی. کہا گیا کہ جناب وہ تو پاگل ہو گیا. مجھے بتائیں وسل بلو کا قانون ہے پوری دنیا میں کہ جو وسل بلوور ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. تو کیا پروٹیکشن دی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے؟ بجائے اس کو پروٹیکشن دینے کے الٹا اس کے ہی خلاف ہو گئے. سملرلی مجھے بتائیں 6 جج صاحبان جو کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی, خرابی کی بنیاد لکھی ہوئی ہے, وہ ہے کیس عمران خان کے خلاف. آپ کو پتا ہے وہ ٹہریان والا کیس, اس میں 2 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے فیصلہ لکھ دیا ان فیور آف عمران خان, اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین دیا. اگلے ہی دن یہ 9 مئی کے پہلے کے واقعے ہیں, اس کو اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا, اناؤنس ہو گیا, ویب سائٹ پہ آ گیا, ہر کسی نے اس کو اپلوڈ کر دیا. مگر ایک دن کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو سائڈ لائن کر دیا. ابھی تک وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سائڈ لائن کرنے کی. یہ مس کنڈکٹ میں آتا ہے کہ اگر وہ سائڈ لائن میں کرتے ہیں تو اب اس سے آگے چلتے ہیں. اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان کو سزا دلانے کے لیے جو رات کی تاریکی میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں, نوٹیفیکیشنز ہیں, رولز ہیں کہ جناب صبح کے 8:30 سے 3:30 بجے تک ہمارا کورٹ ٹائم ہے. کیسے آپ رات کے 11 بجے تک کیس کو چلا کر کے آپ ان کو جیل میں سزا دے سکتے ہیں؟ اور اس سے ایک بات ثابت ہوگی کہ عمران خان ونڈیکیٹ ہو گیا. عمران خان کے خلاف جس طرح ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے, اور جس طرح ججز کو استعمال کیا